السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جو صورتحال پورے ملک میں بالخصوص جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان میں سیلاب کی وجہ سے ہے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، جمعیت علماء اسلام پاکستان، جمعیت علماء اسلام جموں و کشمیر، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ہمارے تمام اکابر اور مشائخ سب کی طرف سے پوری قوم کو متوجہ فرمایا گیا، ترغیب ارشاد فرمائی گئی۔ اسی سلسلہ میں ہماری مرکزی سیرت مصطفیٰ کمیٹی آزاد کشمیر، جس کے چیئرمین ہمارے حضرت مولانا عتیق الرحمن دانش صاحب ہیں، ایک ہنگامی اجلاس اسی تناظر میں منعقد فرمایا اور اس میں ایک مالیاتی جماعت کا انتخاب فرمایا، مالیاتی کمیٹی، جس میں ہمارے حضرت مولانا عبد الماجد صاحب جو سینئر وائس چیئرمین ہیں سیرت مصطفیٰ کمیٹی کے اور ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ اشاعت القرآن مکہ مسجد مظفر آباد، اور حضرت مولانا محمد فیاض صاحب صدر جامعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، گلستان محمود غرناطہ مظفر آباد، و محتمم مدرسہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما شوکت لائن مظفر آباد، اور حضرت مولانا سید عدنان علی شاہ صاحب مسئول وفاق المدارس العربیہ پاکستان مظفر آباد ڈویژن، اور حضرت مولانا قاری محمد بلال صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی سیرت مصطفیٰ کمیٹی آزاد کشمیر، ان حضرات کی سرپرستی میں ایک جماعت تشکیل دی گئی، جس میں ابھی سے انفرادی طور پر ملاقاتیں کر کے اجتماعی طور پہ ترغیب دے کے، اور پھر کل انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز جمعہ کے اجتماعات میں عمومی ترغیب دے کر جس قدر بھی ممکن ہوا وہاں پہ مالی تعاون کے اعتبار سے اپنی بساط سے بڑھ کے مستورات بھی، مرد حضرات بھی اس کی ضرور کوشش فرما بھی رہے ہیں، مزید فرمائیں گے۔ سید الکونین سرور کونین، سید الکائنات سرور کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات حاجت مندوں، بے بسوں، بے کسوں، یتیموں، مسکینوں، مفلسوں، مسافروں سب کی مدد اور خدمت، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ ارشاد فرمایا بیوہ عورتوں، غریبوں، محتاجوں کی خبرگیری اور مدد کے لیے جو دوڑ دھوپ کرنے والا ہے وہ اللہ جل شانہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا درجہ رکھتا ہے، اور ثواب میں اس شخص کے برابر ہے جو ہمیشہ دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہو۔ مسلمانوں کو حکم فرمایا، اپنی امت سے فرمایا کہ جو بھوکے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کرو، بیماروں کی خبر گیری لو، قیدیوں کو چھڑاؤ۔ ارشاد فرمایا مصیبت زدوں کی مدد کرو، بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتاؤ، اور یہاں تک بھی ارشادات مبارکہ میں مسلم غیر مسلم کی بھی تخصیص نہیں فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاک ارشادات میں تو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی سخت تاکید فرمائی ہے، اور بے زبان جانوروں پہ ترس کھانے والے، ان کی خبر گیری کرنے والے، ان کو اللہ جل شانہ کی رحمت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اسلام سارے عالم اور ساری مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ ہمارے آقا اور مولا، ہم سب کے محبوب، ہمارے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات ہمیں ادھر متوجہ کرتی ہیں۔ ارشاد فرمایا
ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر لازم ہے نہ خود اس پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس پر ظلم کرے تو یہ اس کو اکیلا چھوڑ کر الگ نہ ہو، بلکہ ہر ممکن اس کی مدد کرے، اس کا ساتھ دے۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہے، اللہ جل شانہ اس کی حاجت میں لگ جاتے ہیں، اور جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں قیامت کی تکالیف سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ارشاد فرمایا، اے میری امت، تم آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، حسد نہ کرو، غیبتیں نہ کرو، اور ایک اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک سلام و کلام کرے۔ ارشاد فرمایا، ہم سب کے حبیب، ہمارے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، ہم سب کے محبوب، ہمارے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات مبارکہ بڑی کثرت کے ساتھ ہمیں ادھر متوجہ فرماتے ہیں۔ جو دوسرے مسلمانوں کی حاجت کو پورا کرے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، چنانچہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اللہ جل شانہ کی رحمتوں کو سمیٹیں، اس وقت میں پوری طرح یکسوئی کے ساتھ ادھر متوجہ ہو جائیں، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جمع ہو، پھر انشاءاللہ اپنے عزیزوں بھائیوں تک پہنچانے کا نظم بھی انشاءاللہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔